الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم. وقال تعالى في مقام أول في الجزء الثاني: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سانسیں عطا کی ہیں کہ اگر سانس نہ ہو تو انسان کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر انسان کے اس ڈھانچے کے اندر اللہ تعالیٰ روح نہ رکھے تو اس کا نام بدل جاتا ہے. اس کا نام انسان سے ہٹ کر ڈیڈ باڈی آ جاتا ہے، مردہ آ جاتا ہے، میت لوگ اس کو کہنے لگتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگ چلے گئے رمضان المبارک سے پہلے کہ ابھی تک ہم کو زندہ رکھا. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں: الذی خلق الموت، کہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو بنایا ہے، والحیات، اور زندگی بھی اللہ دیتے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لیں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. احسن عملا کہا ہے، اکثر عملا نہیں کہا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں تاکہ میں پتہ کروں، میں جانوں کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرے. نہیں، ہو سکتا ہے کوئی پوری رات نفلیں پڑھے اور سستی سے پڑھے، اس کے اندر خشوع نہ ہو، خضوع نہ ہو. اور ایک آدمی ہے کہ اس کے پاس بیوی بچوں کے پاس بھی ٹائم دینا ہے، ماں باپ کو بھی ٹائم دینا ہے، اور خود اس کا درود، اس کی تلاوت، اس کا روزہ، اس کو بھی ٹائم دینا ہے. اور پھر ان تمام سے فارغ ہو کر کے وہ آتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے. تو اس کا یہ 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ احسن عمل ہے. چونکہ یہ آدمی پوری توجہات سے، پوری خشوع سے، پورے خضوع سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، کوئی بڑی لمبی مدت نہیں ہے، 60-70 سال. پہلی امم سابقہ جو ہوتی تھی ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی. خود نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے. علماء نے لکھا ہے ایک قول 1500 سال، دوسرا قول 1150 سال ان کی عمر ہوئی ہے. پہلے لوگوں کو پتہ لگا کہ ایک امت آنے والی ہے کہ جس کی عمر صرف 60 یا 70، حد کی حد 80 سال ہوگی. تو انہیں بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے کہ اگر اتنی عمر ہماری ہو جائے 60 یا 70 سال تو ہم ساری عمر اپنی رکوع میں گزار دیں، ساری عمر رکوع میں گزار دیں. بعض کہنے لگے کہ ساری عمر ہم تو سجدے میں گزار دیں. کوئی لمبی مدت نہیں ہے، ہم کو لمبی لگ رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جو بابرکت مہینہ تمہیں دیا گیا ہے روزوں کا، رمضان کا، اس کی اہمیت بتلانے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. کوئی سے بھی دن، جب کوئی کسی دن کے اندر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلموں کے تہوار ہفتے میں 2، مہینے میں 8، 10، 12، 15 اس طرح ان کے رہتے ہیں.
کیونکہ جس دن بھی کوئی بھی چیز ہو گئی، جس تاریخ میں کوئی بھی چیز ہو گئی، وہ ان کے یہاں عظمت والی ہوتی ہے، ان کے یہاں وہ دن وہ تاریخ مکرم مانا جاتا ہے۔ ہمیں رمضان المبارک عطا کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کتنی ہیں۔ سنو، اللہ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اسی مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضور کہ اگر جمعے کی رات میں کوئی مر جائے اس سے حساب نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں مر جائے اس سے حساب نہیں ہوتا، بشرطے کہ اس کے اوپر کسی کا قرض نہ ہو، وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ معزز سامعین، یہ چند راتیں ہمیں ملی ہیں۔ حضور منبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ صحابہ دیکھنے لگے، بغیر کسی بات کے حضور نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ صحابہ پھر چونک گئے کہ کوئی بات نہیں، کوئی ریت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے خود بخود آمین کہہ دیا۔ جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو حضور نے پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ، کسی نے کوئی دعا نہیں کی، کسی نے کوئی بات نہیں کی، آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے صحابہ سنو، بات یہ ہے کہ جبریل آئے تھے، آ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ میں 3 دعائیں مانگوں گا، مجھے آپ کی تصدیق چاہیے، مجھے آپ کی تائید چاہیے، آپ ان دعاؤں پر آمین کہہ دیں، وہ دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں آمین کہوں گا، تم دعا مانگو۔ تو فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے، یعنی کہ زندہ رہے، اور اس کے ماں یا اس کے باپ دونوں یا کوئی ماں یا اس کا باپ بوڑھا ہو جائے، وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، یا رسول اللہ وہ برباد ہو۔ جبریل امین نے یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا آمین۔ دیکھو میرے بھائیوں، کسی انسان کی بربادی کے لیے صرف ایک غریب آدمی کی بد دعائی کافی ہے، ایک غریب آدمی کی ہائے ہی کافی ہے۔ کسی آدمی کی جڑ کاٹنے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اس کو ایک دل ٹوٹا ہوا انسان بد دعا دے دے، اس کو کوئی غریب بد دعا دے دے، اس کی نسل آباد نہیں ہوتی، برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہاں خود میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں جبریل امین کی دعا پر۔ ارے کون جبریل جس کی قرآن میں تعریف آئی؟ کیا فرمایا؟ انہ لقول رسول کریم، کہ جبریل ایسا ہے کہ یہ اللہ کے یہاں بہترین قاصد ہے، یہ اللہ کا قرآن لے کے اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہے، ذی قوت، یہ قوت والا ہے، اس سے کوئی قرآن نہیں چھین سکتا، عند ذی العرش مکین، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بات فرمائی کہ جبریل ایسا فرشتہ ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی عزت ہے، مطاع، اس کی وہاں بات مانی جاتی ہے، سما امین، اور یہ امانت دار بھی ہے، جتنی ہم قرآن اس کو دیتے ہیں اتنا جا کر کے یہ حضور کو دیتا ہے۔ وہ جبریل امین جو اللہ کے یہاں رہتا ہو، اللہ کے یہاں اس کا مقام ہو، اس کی مانی جاتی ہو، اس کی ہر بات سنی جاتی ہو، وہ جبریل امین دعا کرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہیں تو اس کی بربادی میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، اس کا برباد ہونا طے ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہوئی ایک بات، آپ نے دوسری مرتبہ بھی تو آمین کہا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو، جس کے سامنے آپ کا نام بولا جائے اور وہ آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر درود نہ پڑھے، وہ آدمی ہلاک ہو، وہ آدمی برباد ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ جو آدمی حضور کا تذکرہ سنے، حضور کی بات سنے، اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر درود بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ قرآن جواب سے لو، اس کا جواب قرآن سے لو۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔
میرے بھائیوں کتنے ہیں جو ہم میں سے درود کی تسبیح کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ حضور کا نام بھی بولا جائے ہم صرف ٹی سی مار یوں کر کے چپ ہو جاتے ہیں، پورا نام حضور کا نہیں لیتے۔ ارے میں کیا بتاؤں، کائنات میں جتنی سانس لینے والی چیزیں ہیں ان کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے نبی کے ہم پر احسان ہے۔ کیا یہ احسان کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اللہ کے نبی نے اللہ کا پتہ بتایا؟ کیا یہ احسان کم ہے کہ ساری شریعت کھول کے رکھ دی؟ کیا یہ احسان کم ہے؟ پھر پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ تیسری بار بھی آپ نے آمین کہا ہے، بتلائیے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں عبادت کر کے روزے رکھ کے تراویح پڑھ کے صدقہ کر کے خیرات کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے وہ ہلاک ہو، وہ برباد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ جس آدمی کو رمضان المبارک مل رہا ہے اور اس کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے تو وہ تو ایسا ہے کہ اس کی زندگی میں رمضان آیا ہی نہیں۔ جس طرح 11 مہینے لوگ کھاتے ہیں، 11 مہینے نماز چھوڑتے ہیں، 11 مہینے سٹا جوا کھیلتے ہیں، رمضان المبارک میں بھی ایسے ہی۔ اللہ کے رسول نے فرمائی یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مساجدیں بھری رہتی ہیں، وہ لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، روزے رکھنے لگ جاتے ہیں اور بہت کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں، لیکن بعض لوگ پھر بھی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ سنو، شیطان تو قید کر دیے گئے، شیطان کو اللہ نے مون دیا ہے، ان کو بند کر دیا ہے جب تک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ گناہ کون کروا رہا ہے؟ کیوں یہ لوگ گناہ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب قرآن نے دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو گناہ کرتے کرتے گناہ کی عادت ہو گئی ہے، جب تک یہ گناہ نہ کر لے ان کو سکون نہیں ملتا۔ گویا کہ رمضان سے ہٹ کر جو گناہ کر رہے تھے وہ گناہ شیطان کرا رہا تھا، کراتے 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 ان کو عادت ایسی پڑ گئی ہے، اب شیطان تو قید کر دیا، لہذا ان کا جو نفس ہے وہ اب ان سے گناہ کرا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ حکمت بیان کی علماء نے کہ رمضان المبارک میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ گناہ یوں ہوتے ہیں کہ پہلے شیطان کرا رہا تھا، اب اس کا نفس کرا رہا ہے۔ تھوڑی سی 20 تراویح باقی ہے، ہم لوگ یہ سوچ لیں کہ ہماری تراویح ہو گئی، 10 دن کی ہم نے پڑھ لی۔ نہیں پیارو، آپ کو پتہ نہیں ہے، اصل میں انسان اس چیز پر اعتبار کرتا ہے جس کو وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ ثواب چونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا اس لیے ثواب پر اعتبار ہی نہیں ہے، ثواب دکھائی نہیں دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی جی؟ 1500 نیکیاں تراویح کے ایک سجدے پر۔ لیکن وہ سجدہ ہو، وہ محض پھونک نہ ہو ہماری اور اوپر نہ، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ تو تعدیل ارکان بھی ادا نہیں ہوا۔ تعدیل ارکان نماز کا واجب ہے، اور اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہے، اور پھر سجدہ سہو نہ کیا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ یہ جو ہمارے پاس 20 دن باقی ہے، پہلا عشرہ رحمت کا تھا، نکل گیا، 2 عشرے باقی ہیں۔ میرے بھائیوں 20-22 دن باقی ہیں۔ یہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے اللہ اس کے اندر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ کتنا جی؟ فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ مہینہ، اس مہینے کو ایسی خصوصیت حاصل ہے کہ قرآن اس کے اندر نازل ہوا، لہذا قرآن کا اور اس مہینے کا گہرا تعلق ہے، تبھی تو تراویح پڑھی جاتی ہے، تبھی تو قرآن ہوتے ہیں، تبھی تو کہیں 7 دن کی، کہیں 10 دن کی، کہیں 27 کا ہوتا ہے۔ لہذا قرآن کو نہ چھوڑے۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، لگاتار پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی مجھے اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے یا روک رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اندھیرا ہے، آپ یہاں کو جاؤ گے، ایک بیٹری بھی آپ کو چاندنا دکھا دے گی بھائی نہیں، ایک بیٹری فون کی ٹارچ آپ کو چاندنا دکھا دے گی۔ اب ایک چاندنا ہوا ٹارچ کا، بیٹری کا، اور پھر ایک چاندنا ہوا سورج کا۔ سورج ہوئی، صبح ہوئی،
فجر طلوع ہوئی، پھر سورج نکلا، تو مجھے یہ بتاؤ موبائل کی ٹارچ سے جو راستہ آپ کو دکھ رہا تھا وہ زیادہ صاف تھا یا جو سورج کی روشنی سے راستہ دکھے گا وہ زیادہ صاف ہوگا؟ سورج والا صاف ہوگا۔ میرے بزرگوں ساتھیوں، دنیا کے اندر ہم لوگ آئے ہیں، ہم کو جو ہمارے اعمال نے ڈبویا، ہم جو غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہم کو صرف اللہ نے اتنا نور بخشا کہ ہم دیکھ کر کے اپنے کام کر لیں۔ اللہ کا جو نور ہے قرآن کریم وہ سورج کے مانند ہے۔ جس طرح ہم رات کو یہاں سے جاتے ہوئے ہم باریک چیز فون کی ٹارچ سے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک اسی طرح ہم یہاں پر رہتے ہوئے حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ نہیں دیکھ سکتے۔ جو آدمی قرآن کریم پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو گویا کہ، میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، سورج کی روشنی سے نور عطا کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جو آدمی قرآن سے جڑ گیا اللہ قرآن کا نور اس کو عطا کریں گے، اور وہ آدمی جب قرآن کے نور سے دیکھے گا ایسے ہی دیکھے گا جیسے فون کی ٹارچ دیکھ رہا تھا، ایسے ہی دیکھے گا جی، ہاں کر رہے سارے، ایسا نہیں دیکھے گا میرے بھائیوں، وہ اس سے الگ دیکھے گا۔ کہاں ہو تم؟ تھوڑی سی بات ہو رہی ہے، سو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو بیٹری جو ہے رہی اس کا چاندنا الگ اور سورج کی جو روشنی ہے اس کا چاندنا الگ۔ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہماری جو آنکھیں دکھلا رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے وہ دھوکہ ہو، لیکن قرآن سے جو آدمی جڑ جائے، اس کی دلیل میں دیتا ہوں، حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ کیوں؟ فإنه ينظر من نور اللہ، اس لیے کہ مومن جو دیکھتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ اپنا نور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، جس نے قرآن پڑھ رکھا ہے وہ بھی، جس نے نہیں پڑھ رکھا ہے وہ بھی قرآن کو نہ چھوڑے، روزانہ ایک سپارہ ضرور پڑھے، ایک نہیں پڑھ سکتے 2 رکوع پڑھے، لیکن پڑھے۔ پڑھنے کا من نہیں ہے وضو کر کے بیٹھ کر کے کھول لیں، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ جس آدمی سے قرآن نہیں آتا اس کو چاہیے کہ وہ کچھ تو کرے۔ ارے کتنی بڑی محرومی ہے، انسان اخبار پڑھ لیتا ہے، 5ویں کر لی، 8ویں کر لی، 10ویں کر لی، انٹر کر کے بیلچے چلا رہا، کیا کر رہا؟ بیلچے چلا رہا، بیلچا، اور اتنا ہی نہیں، برف بیچ رہا، برف۔ 12 سال میں تو آدمی مولوی بن جا، مفتی بن جا، اور یہ آدمی 12 سال پھوک کر کے کیا کر رہا جی؟ بیلچے چلا رہا۔ شرم نہیں آتی ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ اور سیمنٹ گھوڑ رہا، کتنی بری بات ہے، راج مستری کے ساتھ جا رہا، حد ہو گئی یار۔ ہم نہیں کہتے کہ سارے مولوی بنو، دیندار بنو۔ کیا بنو جی؟ دیندار بننا شرط ہے، مولوی بننا شرط نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے کام لینے کی بات ہے میرے پیارو۔ اللہ جس آدمی سے کام لینا چاہے تبلیغی جماعت کے ایک آدمی سے کام لے لے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے مولوی بنانے کے بعد گمراہ کر دے، ہے کہ نہیں؟ کتنے آدمی ایسے ہیں مولوی جو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیے، ان کو بہکا دیا، وہ راہ راستے سے ہٹ گئے، کوئی کسی فرقے میں چلا گیا، کوئی کسی فرقے میں چلا گیا۔ اس لیے دیندار بننا شرط ہے، مولوی بننا شرط نہیں ہے۔ اس لیے جس کے پاس قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کو سیکھے۔ ارے جب ہندی سیکھ لی پڑھنی، قرآن پڑھنے میں کیا جا رہا؟ پتہ تو چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ میرے بھائیوں، آپ کے پاس 8ویں کی ٹی سی ہو، 5ویں کی مارک شیٹ ہو، اور 10ویں کا آپ کے پاس اتنا لمبا پھرا ہو، اور آپ نے انٹر بھی کر رکھی ہو، آپ کے پاس قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ ساری ڈگریاں قبر میں لے کے چلے جائیے، کیا کام دے گی آپ کو؟ کچھ بھی کام نہیں دے گی آپ کو۔ آپ اللہ کی نظر میں جاہل ہو اگر آپ کے پاس قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور کتنی بڑی محرومی ہے یار، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کے باپ کا نام بھی پتا ہوتا ہے، اس کی ماں کا بھی، یہاں تک کہ اس کی گلی کا نمبر، اپنے گھر کے وارڈ نمبر پتہ نہ ہو، اس کا وارڈ نمبر پتا ہوگا۔ اپنے باپ کے دادا کا نام نہ پتا ہو، اس کے باپ کے دادا کا نام پتا ہو۔ یعنی بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جس آدمی سے محبت ہوگی اس کے انسان ساری چیزیں جاننے کی کوشش کرتا ہے ہی نہیں بھائی، کہ اس کو پسند کیا ہے، چاکلیٹ پسند ہے، لہذا میں چاکلیٹ لے گا، ہے کہ نہیں؟ کیا پسند ہے کہ جی اسے تو لال جوڑا پسند ہے، کہ کوئی نہیں لال جوڑا دے دیں۔ میرے پیارو، اللہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، میری بات ہو مجھے دے دو۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو یہ ایسے ہیں جنہیں تو اللہ سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے۔ کیوں جی؟ جب ہمیں اللہ سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے تو ہمیں کیا؟ ہمیں جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے اداؤں پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی صورت پر راضی ہے کہ ہمیں ہماری نبی جیسی صورت ہو، ہماری چہرے پر داڑھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے لباس پر راضی ہیں، ہمارے لباس سنتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے روز مرہ کے جو کام تھے ان پر راضی۔ کیا کیسے کہ اگر کسی کی شادی ہو گئی ہے، حضور گھر کا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر میں جھاڑو خود دے لیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے شادی کی ہے، وہ سارے شادی شدہ بیٹھے ہیں، ہم تو محروم ہیں، پتہ نہیں ہوگی بھی نہیں، لیکن اللہ نے آپ کو دے دی ہے، نوکرانی نہیں ہے میرے پیاروں۔ عورت ایک ایسی چیز ہے جس سے محبت کی جائے۔ حضور نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو۔ یہ کہہ رہے کہ جی بس ابا ہی دیکھ آیا ہوگا، کیوں دیکھ آیا ہوگا؟ وہ ابا تھوڑی کر رہا نکاح، نکاح تو کر رہا، تو دیکھے گا میرے بھائی، زندگی تجھے گزارنی ہے۔ حضور کی ایک ایک ادا کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر محفوظ کیا ہے۔ ہم لوگ اندھے نہیں ہیں، بہرے نہیں ہیں جیسا کسی نے کہہ دیا کر لیا، نہیں، ہمارا تو قرآن ہے، ہم قرآن سے چلیں گے، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، ہم قرآن کی بات مانیں گے اور قرآن والوں کی بات مانیں گے۔ کیوں جی ہوگا نہیں ایسا؟ اپنی من مرضی چلانے والا دین کے اندر ہے ہی نہیں۔ دین کے اندر یہ میری ٹوپی ہے، میری مرضی ہے، میں چاہے اسے پھاڑوں، چاہے نالی میں ڈالوں، چاہے کچھ بھی کروں، میری ہے نا، میری ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کو حق ہے، اللہ کو حق ہے ہمیں پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دے یا دوزخ میں یا جنت میں ڈال دے۔ تمام اعمال کے باوجود اللہ کو حق ہے جہنم میں ڈالنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کہ ہم انصاف کا ترازو قائم کرنے والے ہیں۔ إِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا کسی نے رائی کے دائرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، اتینا بہا ہم اس کو لے کر کے آ جائیں گے، وکفا بنا حاسبین اور ہم حساب کتاب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے میں بتلا رہا تھا کہ عورت محبت کی چیز ہے، عورت ہی ایسی ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے نکاح کیا اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ کس طرح کامل ہو گیا؟ یہ باہر روڈ پہ گھومے گا، دیکھے گا یہ کیسی گئی، یہ کیسی گئی، ارے میرے پیارو، اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ جب اس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ جب یہ باہر دیکھے گا اس کی شہوت عورت ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف شہوت ابھرتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ آپ لوگ مذاق میں نہ لو، کسی بات پر بھی ڈاؤٹ ہو مجھے بتا دینا، انشاءاللہ میں قرآن سے دلیل دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں انداز تھوڑا الگ کر رہا ہوں تاکہ آپ بور نہ ہو مذاقیہ۔ تو یہ عورت جو ہے یہ ایسی چیز ہے، اس سے محبت کی جائے، یہ محبت کی بھوکی ہے، اور ٹیڑھی کتنی ہے، ٹیڑھی اتنی ہے کہ اس کا آدمی چاہے حضرت ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے مولوی ہو، کبھی نہیں مانے گی کہ یہ حضرت ہے۔ کیسے؟ ایک اللہ والے تھے بہت بڑے، اللہ نے ان کو یہ معیار دیا تھا، یہ کرامت دی تھی کہ مسلح بچھا کر کے ان کا مسلح ہوا میں اڑتا تھا اور وہ تہجد پڑھتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ لوگ مجھے وہاں بلا رہے ہیں بیان کے لیے، دعا کے لیے، وہ کہتے تھے ہاں حضرت تھوڑی تھے، حضرت تھوڑی تھے، پتہ ہے مجھے تیرا، عورت کہہ رہی۔ تو رات کو اس نے دیکھا اٹھ کے ایک آدمی جا رہا مسلح پہ اڑ کے اور نیت باندھ رکھی، صبح ہوئی کہنے لگی کہاں تھے کہ وہاں بیان کرنے گیا تھا، کیا چکر میں پھر، حضرت تھوڑی تھے، حضرت تو میں تھے جو رات اڑ رہے تھے، حضرت میں تھے جو رات اڑ رہے تھے مسلح پہ۔ اس نے کہا تھے میں، انہوں نے کہا رے باولی میں ہی تو تھا، یوں کہہ رہے ارے باولی میں ہی تو تھا۔ بیوی پتا کیا کہہ رہی، جی بھی تو ٹیڈے ٹیڈے اڑ رہے تھے۔ تو عورت اتنی ٹیڑھی ہے کبھی بھی اپنے شوہر کو مانتی ہی نہیں، کتنا ہی کر لیو اس کے لیے آپ۔ لیکن جو عورتیں دیندار ہیں، جن عورتوں کو آپ محبت دیں گے، جن عورتوں کو آپ گلے لگائیں گے، ان کے کام سے ان کے کام میں آپ مدد بٹائیں گے۔ ارے یار عورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ، ارے آپ لوگ ہی دیکھ لو 3 دن کی جماعت میں جا کے ماں یاد آ جائے آدمی، اور وہ عورت پوری زندگی کے لیے ایک زندہ جنازہ ہوتا ہے، ایک مردہ جنازہ ہوتا ہے۔ مردہ جنازہ تو وہ ہوتا ہے میں مر گیا، لیا رہے کھاٹ کو قبرستان میں، ٹھیک ہے، اس پہ اتنا دکھ نہیں ہوتا آدمی کو کیونکہ پتہ ہے نا مر گیا اللہ کے یہاں پہنچ گا۔ ایک جنازہ زندہ نکلتا ہے، وہ ہے میری اور آپ کی بہنیں جو دوسروں کے یہاں بیاہ کر کے جاتی ہیں، ساری زندگی کے لیے
اپنے باپ کو ٹاٹا پا گئے، اپنے بھائی کو ٹاٹا پا. کس لیے؟ اللہ کے رسول کے فرمان کی خاطر کہ میرا اس سے نکاح ہوا ہے. زندہ رہتے ہوئے اپنے گھر کو چھوڑ دیتی ہے. اور اتنا ہی نہیں، اگر بھائی ناراض ہو جائے نا تو اس کا دل پھڑکتا ہے، او میرا بھائی ناراض ہو گیا. انہیں ارے آج کا معاشرہ اتنا ظالم ہے، اپنی بہنوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتا. وہ بیچاری کبھی آ جاتی ہیں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے. اور ہم لوگ کیسے ہیں؟ ہم لوگ تو ایسے ہیں مہمان کو دیکھ کے ہمارے تیور بدل جاتے ہیں. نہیں میرے پیارو، وہ تو بہنوں کا حق ہے. بہنیں ماں کا روپ ہوا کرتی ہیں. ہوتا نہیں رمضان میں بچ رہا آدھا گھنٹہ اور بہن کیا کہے 10 منٹ بچ رہی، اٹھ جا جی، اٹھ جاؤ 10 منٹ بچ رہی. بہنیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ دینداری کا جامہ ان کو پہناؤ گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ماں کا دوسرا روپ بہنیں ہوتی ہیں. تو میرے پیارو، جس کی شادی ہو گئی ہے، خوشگوار زندگی بنانے کے لیے یہ بات طے ہے کہ آپ کو اپنی بیوی سے سچی محبت کرنی پڑے گی. آپ خیانت نہ کریں. آپ کی شادی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو حق راستہ دیا ہے، باطل راستہ اختیار نہ کیجیے. اپنی دولت کو مت اڑائیے. اس دنیا کے پیچھے اس مکڑی کے جالے کی خاطر اپنی شہوات کو آپ لوگ کنٹرول میں رکھیں. کیا ہوتا ہے؟ انسان کو دولت کی ضرورت ہوتی ہے یا عورت کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب اللہ نے آپ کو ایک چیز سے نواز دیا تو آپ خوش رہیے. اللہ نے خواہش پوری کرنے کا ایک ذریعہ دیا ہے. نوجوان نسل بیٹھی ہے، اس لیے یہ موضوع چھیڑا ہے. زنا آج اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک لڑکا بتلا رہا تھا کہ ایک دل باغ کے عوض اس نے زنا کیا ہے. وہ لڑکی دل باغ کھاتی تھی. کر لو بات. اتنا سستا زنا ہو گیا. کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے 400 روپے اکٹھے کرنا. ہر انسان جا کر کے زنا کر کے آ سکتا ہے. لیکن نہیں، اس جوانی کو پاک کرو. یار مزہ نہیں آ جاتا جب سارے لوگ سو رہے اور پھر یہ آدمی جوانی کی نئی امنگوں میں، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، صحیح سالم ہے، لنگڑا لولا نہیں ہے، سارے کہیں جا کر کے یہ عورتوں کو لے کر کے حرام کاریاں کر سکتا ہے. لیکن پھر یہ آدمی اللہ کے سامنے جھک جائے. محبت نہیں آئے گی اللہ کی، یقیناً آئے گی. جس طرح ایک باپ کا بیٹا غریب تھا، بعد میں اللہ نے مال دے دیا اور پھر اٹھا کر کے اپنے باپ کے پاس لایا. ابا میں آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، جہاں آپ چاہو خرچ کرو. اس باپ سے پوچھو کیا خوشی ہوگی. ہم تو چھوڑ دیتے ہیں نا شادی کے بعد ماں باپ کو. ٹھیک اسی طرح جب ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی انسان حرام کاریوں سے بچے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ ایسی فرمائیں گے، سارے لوگوں میں اس کو عزیز بنا دیں گے، سارے لوگوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے. پاک دامنی ایسی چیز ہے. پاک دامنی اگر چاہتے ہو تو آپ کو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی. اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی. قرآن سے جننا پڑے گا. میں نے بتایا قرآن کا نور کیسا ہے. اور ہم گناہ کرتے رہے، ہماری آنکھیں کیسی ہو گئی ہیں، میں نے اس کی بھی مثال دی ہے. لہذا میرے بھائیوں، سب لوگ قرآن سے جڑے. جس پہ پڑھنا آتا وہ بھی، جس پہ پڑھنا نہیں آتا وہ وضو کرے، اٹھا کر کے یوں ہی کہے یا اللہ یہ کیا لکھا ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن جو بھی لکھا ہوا ٹھیک لکھا ہوا ہے کہ نہیں بھائی. اتنا تو ایمان ہے کہ قرآن کا ایک واو بھی جھوٹا نہیں ہے نا. تو آپ یوں کہہ دو یا اللہ مجھ سے پڑھنا نہیں آتا، میں کوشش کروں گا، لیکن اتنا ضرور ہے جو تو نے لکھا ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ تیرا کلام ہے، اور جو بھی لکھا ہوا ہے سچا لکھا ہوا ہے. اللہ کو اس پہ محبت آئے گی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی پاک دامنی عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی پاک دامنی عطا فرمائے. جن کے نکاح ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے نہیں ہوئے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی سے اچھی پاک دامن کیا جیسے ہوں گے ویسی ملے گی. بھیا قرآن کا فیصلہ ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں. والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اور دو نمبر لوگوں کے لیے 2 نمبر عورتیں ہیں، اور 2 نمبر عورتوں کے لیے 2 نمبر مرد ہیں. لہذا وہ آدمی جو نہیں چاہے کہ میں بھینس کیوں باندھوں ڈیری سے دودھ آ جا، نہیں میرے پیارو، اگر آپ کی عمر ہو گئی ہے تو آپ کو شادی کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ حضور نے قسم کھا کے فرمائی یہ بات کہ جو آدمی اپنے گناہ، اپنے آپ کو یہ خوف ہو کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، اور وہ آدمی نکاح کر لے، وہ آدمی نکاح کر لے، اس کے پاس کچھ بھی اسباب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خود مدد کرتے ہیں. اس لیے جس آدمی کو خوف اور خطرہ ہے کہ میں گناہ میں پڑ سکتا ہوں
اور پڑھ سکتا ہوں کیا؟ پڑھے گا؟ صحابیوں سے گناہ ہوا ہے میرے بھائی، ہم کون ہیں؟ نہ ہم نے حضور کو دیکھا، نہ قرآن اترتے کو دیکھا، ٹھیک ہے، نہ ہم نے صحابہ کو دیکھا، نہ تابعین کو دیکھا، تو ظاہر سی بات ہے انسان کی ایک فطرت ہے اللہ نے جو رکھی ہے، مرد کی طرف عورت کا کھینچنا اور مرد کا عورت کی طرف کھینچنا یہ ہوگا۔ اس لیے وہ لوگ اس بات کے انتظار میں نہ رہیں کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، یہ بھی کس کے پاؤں پہ کھڑا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن میں کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر سانس لینے والی جو بھی چیز ہیں إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کے ذمہ اس کا رزق ہے۔ لہذا گناہ سے بچنے کی خاطر تمہارے پاس اگر یہ آپشن ہے کہ آپ نکاح کرو تو آپ کو نکاح کرنا پڑے اور قرآن سے جڑو۔ یہ جو دن بچے ہیں ان میں تراویح پڑھیں، جس کی جو مسجد ہے مسجد سے جڑے۔ یہ قرآن ہو گیا گھر کی برکات کے لیے، بلاؤ کو ٹالنے کے لیے، کاروبار کی روزی کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اصل جو ہے علماء نے فرمایا کہ اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی مسجد سے جڑا جائے اور مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ جا کر کے نماز پڑھی اور پڑھ کے سو گئے مسجد میں، یہ مسجدوں کو آباد کرنا نہیں ہے۔ آپ سے نماز نہیں آتی، دوسروں کو آپ نماز سکھائیں، دوسروں سے سیکھیں، کلمے سکھائیں، ایک دوسرے سے کلمہ سیکھیں اور اس طرح مسجدوں کو آباد کریں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ٹھیک ٹھیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی حضور کی اتباع پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ دعا کریں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أحكم الحاكمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں کو معاف فرما، سارے جرموں کو معاف فرما، جو دن میں کیے وہ بھی معاف فرما، جو رات میں کیے وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جو چھپ کے کیے وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جو اعلانیہ کیے وہ بھی معاف فرما، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ ہم فقیر ہیں، آپ دینے والے ہیں، یا اللہ آپ کھانے سے پاک ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، آپ پینے سے پاک ہیں، یا اللہ ہمیں قدم قدم پہ پینے کی ضرورت ہے، یا اللہ آپ ایسے غنی ہیں کہ آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم فقیر ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم فقیر ہیں، یا اللہ ہم تیرے غلام، ہمارے ماں باپ تیرے غلام، ہمارے ساری نسل آپ کی غلام، یا اللہ آپ کی زندگی، آپ نے جو اپنے حبیب کو زندگی گزاری ہے، زندگی گزروائی ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی گزروا دیجئے، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کی اس مہینے بھی مغفرت نہ ہو وہ آدمی ہلاک ہو گیا، یا اللہ وہ آدمی برباد ہو گیا۔ ہماری بددعا کے لیے ہمیں برباد کرنے کے لیے کسی ایک ادنا سے آدمی کی بددعا کافی ہے، اور جہاں تیرے نبی بددعا فرمائے یا اللہ وہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ آدمی بچ جائے۔ یا اللہ اپنے نبی کی بددعا سے بچانے کی خاطر ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ تیرے لیے بھوکے رہتے ہیں، تیرے لیے پیاسے رہتے ہیں، یا اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہمارے پاس پینے کو نہیں ہے، یا اللہ ہمارے پاس کھانے کو بھی ہے، یا اللہ پینے کو بھی ہے، آپ نے عطا کیا ہے، ہم تو آپ کی محبت میں بھوکے رہتے ہیں، یا اللہ آپ کی محبت میں پیاسے رہتے ہیں، اگر آپ بھی ہمیں معاف نہ فرمائیں ہمیں معاف کرنے والا کون ہے؟ یا اللہ فقیر کو اگر ایک گھر سے نہ ملے اس کو یہ امید رہتی ہے کہ دوسرے گھر والے دے دیں گے، یا اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، ہم آپ کے در پہ آئے ہیں، ہم کسی اور کے در پہ کیوں جائیں جب کسی اور کا در نہیں ہے، کسی اور کا گھر نہیں ہے۔ یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ آپ معاف فرما دیجئے، یا اللہ آپ معاف فرما دیجئے۔ وہ تو نے کفن جور کو بھی معاف کیا تھا جس نے مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا تھا، میرے مالک اتنا قوی جرم تھا، آپ نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا تھا۔ یا اللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے اس کو معاف کیوں کیا، ہم کون ہیں کہنے والے؟ یا اللہ آپ کو تو حق ہے
آپ کو حق ہے ہر شے کرنے کا، ہر چیز کا آپ کو حق ہے۔ یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، حضور سے سچی محبت عطا فرما دیجئے، اپنی ذات سے سچی محبت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ ہماری اولاد کو آباد فرما دیجئے، ہمارے گھروں کو آباد فرما دیجئے۔ یا اللہ قرآن مجید پڑھا گیا ہے، اس کے اندر جو غلطی ہوئی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ انسان ہیں ہم، میرے مالک ہم غلطی سے بنے ہوئے ہیں، غلطی ہمارا مادہ ہے۔ یا اللہ غلطی سے ہی ہماری پہچان ہے، وہ حضرت آدم کو ہوئی تھی جنت میں، میرے مولا ہم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ یا اللہ جو غلطی ہوئی اس کو معاف فرما دیجئے، جو صحیح پڑھا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، قبول فرما کر ہماری طرف سے یہ ثواب آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ روح مقدس کو پہنچا دیجئے۔ آپ کے بعد تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات سبھی کی ارواحوں کو پہنچا دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جس ایک کے والدین مر گئے ہیں، یہ چلا گیا ہے کوئی ان میں سے ایک، سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ جن کے باقی ہیں، جن کے زندہ ہیں، پاؤں دھو کر پینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ ہمیں سمجھا دیجئے کہ والدین سے علاوہ، والدین سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ یا اللہ آپ ہمیں سمجھا دیجئے کہ والدین سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ یا اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں یا اللہ دولت عزیز ہے، باپ سے پیار نہیں ہے، ہمیں گاڑی سے پیار ہے، ہمیں باپ سے پیار نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں حرام کاریوں سے پیار ہے، ماں سے پیار نہیں ہے۔ یا اللہ یہ اتنی بڑی تباہی ہے، اتنا بڑا فساد آیا ہے، اللہ یہ فوج پولیس کے بس کا نہیں ہے اس کو دور کر سکے، اس کو دور کرنے والے آپ ہیں۔ یا اللہ آپ اس کو دور فرما دیجئے، یا اللہ اس کو دور فرما دیجئے، ہمیں قرآن کی برکات سے محروم نہ کیجئے، ہمیں قرآن کی برکات عطا فرما دیجئے۔ جس نے تراویح پڑھی ہے، یا اللہ آپ کو پتہ ہے ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، ہمیں گورنمنٹ تنخواہ نہیں دیتی ہے۔ یا اللہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو تیرے لیے کام کرتی ہے اور تیرے لیے کام کرتی رہے گی۔ یہ سب لوگ تیری محبت میں آئے ہیں، یا اللہ آپ انہیں اپنی محبت دے دیجئے۔ یہ سب لوگ تیرے نبی کے قرآن کی محبت میں آئے ہیں، آپ انہیں اپنے نبی کی الفت دے دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ آباد فرما دیجئے، ہماری نسلوں کو آباد فرما دیجئے۔ ہم میں سے جس کے کام رکے ہوئے ہیں، بڑے ہو یا چھوٹے ہوں، سب کو تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ یا اللہ یہاں قرآن مجید پڑھا گیا ہے، یہاں کی یا اللہ جادو سے حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ یہاں شیطان سے، جنات سے، برے شیاطین سے ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جو لوگ ایسے ہیں جن کے رشتے نہیں ہوئے ہیں، ان کے صحیح جگہ رشتے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جن پہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، یا اللہ آپ کی کتاب ہے، کتنی بڑی محرومی ہے، ہم لوگ اخبار پڑھ لیں اور قرآن نہ پڑھیں، ہمیں قرآن پڑھنا سکھا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں علماء سے محبت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں علماء سے محبت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اہل حق علماء کی حفاظت فرما لیجئے، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مظاہر کی حفاظت فرما، جتنے دین کے قلعے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے پیارے حبیب کا صدقہ قبول فرما، منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔